بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، صاحبزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا۔ کہا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ تو اس نے اون کا ایک گٹھڑ 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقہ سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری تہائی اون کی کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازہ سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی، اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ذوف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، بھوک کی شدت سے آنکھیں کڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ یہ تھا اہل بیت کا گھرانہ جو خود تو بھوکا رہا لیکن جو مانگنے کے لیے آیا، چاہے وہ فقیر تھا چاہے وہ قیدی تھا، اس کو سب کچھ دے دیا۔ یہی صحابہ کرام اہل بیت ہم سب کو سکھا گئے۔